الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج میں ایک مسئلہ بیان کر رہا ہوں کیونکہ آج کل ایک مسئلہ چل رہا ہے، وہ مسئلہ ہے نماز میں منہ چھپانا۔ احناف کی نزدیک نماز میں منہ چھپانا مکروہ تحریمی ہے۔ اصل دلیل نہیں ممانعت ہے، نماز میں منہ ڈانٹنے پر صریح نہیں وارد ہے، اور فقہ حنفی میں ہے النہی یقتضی التحریم ما لم تکن قرینۃ التنزیہ، یعنی جس کام سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا وہ اصل میں تحریم پر محمول ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یغطی الرجل فاہ بالصلاۃ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں آدمی کی منہ ڈانٹنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ نہیں تحریمی مفہوم رکھتی ہے کیونکہ کوئی خلاف تحریم کرینہ نہیں۔ احناف کے فقہی نصوص تحریمی کراہت کی تائید ہے۔ فتاوی قاضی خان فقہ حنفی کے بڑی معتمد کتاب ہے، وہ لکھتے ہیں وَيُكْرَهُ التَّسَلُّمُ فی الصلاۃ کراہت التحریم، نماز میں منہ لپیٹنا، منہ چھپانا کراہت تحریمی ہے۔ اسی طرح امام ابن عابدین لکھتے ہیں التلثم فی الصلاۃ مکروہ تحریما للنہی الصریح، نماز میں منہ لپیٹنا مکروہ تحریمی ہے کیونکہ اس کے بارے میں صریح ممانعت آئی ہے۔ اسی طرح فتاوی عالمگیری ہندیہ میں لکھتے ہیں، ہندیہ میں لفظ تکرہ الصلاۃ وہو متلثم آیا ہے، جیسے محققین نے تحریمی قرار دیا ہے، کیونکہ کل ما واردت فیہ النہی صراحۃ فہو للتحریم، اصول حنفیہ ہے۔ تو احناف کی نزدیک حکم تحقیق کے ساتھ، یعنی عمل حکم یہ ہے، نماز میں منہ چھپانا مکروہ تحریمی ہے، ناک کے ساتھ پورا چہرہ چھپانا مکروہ تحریمی، ضرورت ہو جائز، کراہت نہیں۔ اگر ضرورت ہو کسی سردی کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، یا کوئی اور مسئلہ ہو تو پھر جائز ہے۔ کیوں مکروہ تحریمی نبی علیہ السلام کی صریح، یہ کیوں مکروہ تحریم ہے؟ دلائل ترجیح یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی صریح نہیں ہے، تحریم پر محمول ہے۔ نمبر دو، تکلیف عمدن پیدا کرنا، خشوع میں شدید خلل۔ نمبر تین، سجدے میں چہرے کا زمین سے واضح اتصال کم ہوتا ہے۔ نمبر چار، تکبر و تشبہ کا شبہ پیدا ہوتا ہے، اس لیے احناف اسے مکروہ تحریم کہہ کر ناجائز قرار دیتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ یاد کرے اور ہر آدمی تک پہنچائے کہ نماز میں منہ چھپانا یہ مکروہ تحریمی ہے، اس سے بچنا چاہیے، اور یہ گناہ ہے، تو لہٰذا یہ مسئلہ دوسروں کے ساتھ شیئر کرے۔ جزاکم اللہ۔